ایک جانب پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کے خلاف اب عدم اعتماد آ جانی چاہیے، تو وہیں دوسری جانب اب پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ اعلان کر دیا ہے جس اعلان نے حکومت کو در حقیقت پریشان کر دیا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب نے دوڑیں لگوا دی ہیں اور آسمہ شرازی صاحبہ کے شو میں جو ہوا ہے اس کے بعد شہر اقتدار میں جوڑ توڑ اور جو ایک سیاسی فضا ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ 7 اگست 2026 جمعۃ المبارک کا بابرکت دن۔ ناظرین اکرام، کچھ انتہائی عام ترین اپڈیٹس ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ ایک ہلچل ہے، 3-4 چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں۔ سادہ لفظوں میں، نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات جو کہ اب باتوں سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ شدت آ رہی ہے۔ نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف اور مقتدرہ کے درمیان کیا نئے صوبوں کے معاملے پر کنورجنس ہونے جا رہی ہے، ایک ہی نقطے پر سب اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ تیسرا، مقتدرہ اور حکومتی اتحاد کے درمیان کیا دراڑیں ڈلنے جا رہی ہیں۔ یہی سوالات جو ہیں ان کے ارد گرد سب کچھ گھوم رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو لانگ مارچ کے لیے 2 مہینے کا وقت دیا ہے وہ در حقیقت ایک انتظار ہے کہ اگر لوہا گرم ہو، آپسی اختلافات بڑھیں تو ہم تب وار کریں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی شاید ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اپنا لی ہے۔ اس سب کے اندر پی ٹی آئی اور جے یو آئی پیپلز پارٹی کو یہ آواز لگاتے رہے اور یہ آج کے دن تک تانا دے رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ حکومت جعلی، اگر یہ دھاندلی کی پیداوار، تو جمہوری نظام کو چلانے کا ٹھیکہ آپ نے کیسے لیا؟ آپ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کو چلانے کے لیے انہیں وزیر اعظم بنایا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ فارم 47 کے ہیں، تو پھر یہ تو جمہوریت نہیں ہے، دھاندلی جمہوریت نہیں ہوتی، تو آپ انہیں کیوں اپنی جگہ پر رکھے ہوئے؟ اب نورا کشتی کا الزام بھی لگتا ہے، اور پیپلز پارٹی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ جینوئنلی سیریس ہیں تو آ جائیں اپوزیشن بینچز پر۔ بیرسٹر غور صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کی ان سٹیٹمنٹس اور محسن نقوی کی چارج شیٹ کے بعد اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے تھا۔ 2 آپشنز ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وزیر اعظم خود اعتماد کا ووٹ لے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے۔ جیسے پی ڈی ایم بنی تھی، عمران خان کو واپسی کی راہ دکھا دی وزیر اعظم ہاؤس سے پی ڈی ایم نے، اور وہ ایک عدم اعتماد کا ووٹ تھا۔ اب اس سارے معاملے کے اندر ایک طرف تو مقتدرہ اور پاکستان مسلم لیگ نواز تو شاید ایک پیج پہ آ جائیں، نئے صوبوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی سے اپنی ریڈ لائن قرار دیتی ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھئی ہم نے یہ ہونے ہی نہیں دینا، جو مرضی ہو جائے، یہ تو ہماری سرخ لکیر عبور ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اب اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 2 آپشنز آئیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن آئے گا؟ ایک تو یہ کہ مقتدرہ نے ظاہری بات ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے، تمام پروونشل اسمبلیز میں بھی ووٹ ہوگا، اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو پی ٹی آئی کی ضرورت تو پڑے گی۔ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی وہاں پر بات کرے اور معاملات طے کر سکتی ہے، اور اسی لیے بیرسٹر غور صاحب نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا کہ بھائی ہم تو نئے صوبوں کے حامی ہیں، ہمارا مطالبہ ہے ہماری عمران خان سے ملاقات کرواؤ، ہم تو ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اختلافات کا پی ٹی آئی فائدہ اٹھا لے، اور اس سب کے اندر اگر پیپلز پارٹی، اور اب جو ندیم افضل چند صاحب نے بات کی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ساری ڈیولپمنٹس کو ذرا جلدی ڈسکس کر لیتے ہیں ناظرین کرام، لیکن 2-3 چیزیں ہیں جنہیں پہلے سمجھنا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور انہوں نے ایک بہت بڑا ایلیگیشن لگایا ہے نواز شریف صاحب پر۔ پہلے خواجہ آصف کو آئی پی پی والوں نے کہا کہ ریانہ ڈار سے پہلے ہارے ہو، جا کے معافی مانگو، یہ علیم خان صاحب کی جماعت ہے، اور اب نواز شریف صاحب کو تانے دیے جا رہے ہیں دھاندلی کے۔ میں ڈیٹیلز رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کریں، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ ناظرین کرام، حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ماڈل کے طور پر یاسمین راشد اور نواز شریف کے حلقے کی دوبارہ گنتی کروا لیں، اگر وہ ٹھیک ہوا تو ہم سارے الیکشن کو مان لیں گے، اور اگر نہ ٹھیک ہوا تو نواز شریف صاحب پوری قوم سے معافی مانگیں اور ہماری جان چھوڑیں۔ اب یہ نون لیگ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، یہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایک حلقہ یاسمین راشد، 80 سال کی خاتون، پابند سلاسل، کینسر سروائیور، لاہور نواز شریف صاحب کا گڑھ، اس میں نواز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے جس پہ وہ ایم این اے بنے ہیں، اس کا آڈٹ کروا لیں۔
اور یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیٹ جینون نکلی, ہم سارے الیکشن کو جینون مان لیں گے. اب پیپلز پارٹی اگر یہ بات کر رہی ہے تو پھر اب آگے کا لایا عمل کیا ہوگا پیپلز پارٹی کا, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا, 2-3 چیزیں ہیں. عامر ڈوگر صاحب, طارق فضل چودھری صاحب اور ندیم افضل چند صاحب آسمہ شیرازی صاحبہ کے شو میں تھے, تینوں پارٹیوں سے. عامر ڈوگر صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ حکومت قومی اسمبلی کا 7 اگست کو ہونے والا جو اسکیجولڈ اجلاس ہے وہ نہیں بلا رہی کہ اسلام آباد میں ماحول مزیدار, گرما گرم اور سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے, اور حکومت نہیں چاہتی اس پر بات ہو, تو وہ اجلاس جو ہے وہ حکومت بلا ہی نہیں رہی جو کہ شیڈیول میں تھا. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ طارق فضل چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں پارلیمانی امور کے, اس میں اب وہ کیا بات کر رہے ہیں جی. آسمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کہ کیا نون لیگ لگتا ہے کہ مشکل میں آ چکی ہے. طارق فضل صاحب نے کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو وزیر اعظم کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کی پیشکش کر دی. 10 لوگ بے شک آئیں, سامنے بیٹھیں, وزیر اعظم سے بات کریں, عمران خان سے ملاقات سمیت جو بھی مطالبات ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں جی. پی ٹی آئی کو سنجیدہ مشورہ ہے کہ مذاکرات کے لیے آپسی اختلافات دھڑے بندی ختم کریں. اب تو پیپلز پارٹی کو بھی خواہش ہو گئی ہے کہ ایک صفحے کو کسی طرح سے توڑ دیں. یہی خواہش پی ٹی آئی کی پہلے دن سے ہے. محسن نقوی کے بیان پر پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہے. ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جی آپ کہہ دیں کہ یہ بھی پیپلز پارٹی نے کروایا ہے آپ کا. تو انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں کہ طارق فضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بڑی خوش ہو رہی ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک صفحہ اب نہیں برقرار رہ رہا. تو یہ کہیں اعتراف تو نہیں ہے کہ ایک صفحے میں دراڑ آ چکی ہے. اس سب کے اندر سب سے اہم ترین چیز یہ ہے, سیکٹری اطلاعات ہے ندیم افضل چند صاحب. میں اب ڈیزگنیشن پہ جا رہا ہوں. عامر ڈوگر صاحب چیف ویپ ہیں پی ٹی آئی کے, پارلیمانی امور کے طارق فضل چودھری صاحب پیپلز پارٹی کے سیکٹری اطلاعات ہیں. ان کی بات پارٹی پالیسی ہے. اب اس سب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ بات کہی آسمہ شیرازی صاحبہ نے, کہتی ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے بھی نہیں آتے, پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے. ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ حکومت کے وزراء خود بول پڑے ہیں کہ سب اچھا نہیں ہے. محسن نقوی, خواجہ آصف, احسن اقبال, علیم خان, حکومتی کابینہ میں بات شروع ہو گئی ہے کہ سسٹم ناکام ہو چکا ہے. حکومت یا مانے یا وزراء کو شوکاز نوٹس دے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی. حکومت کو وضاحت تو کرنا پڑے گی. کشمیر انتخابات میں پیپلز پارٹی نے حکومت کی دھاندلی کو بے نقاب کیا. بلاول بھٹو نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. اس جملے کو ہائی لائٹ کر کے بیک اینڈ پہ رکھیے گا. بلاول نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے. اگر الیکشن ہی شفاف نہیں ہوں گے تو ملک کیسے چلے گا. ہم نے ووٹ دے کر حکومت ضرور بنوائی مگر ان کی دھاندلیوں کا دفاع نہیں کریں گے. سیکیورٹی پالیسیز, ایران جنگ میں کردار, اس سب پر ہم ان کے ساتھ ہیں مگر مہنگائی اور عوامی معاملات پر نہیں. انٹرسٹنگلی ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ سسٹم کا آرکیٹیکٹ یہ محسن نقوی صاحب کو, اور محسن نقوی صاحب کے پیچھے جو ہیں ان کو ہی کہہ رہے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ حکومت کے آرکیٹیکٹ نے کہہ دیا ہے کہ مکان گرنے والا ہے. یعنی جنہوں نے یہ مکان بنایا, جن کا یہ مائنڈ میں تھا, جن کا یہ ڈیزائن تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے, یہ مکان گرنے والا ہے. تو پھر تو مکان میں رہنا خودکشی ہوتی ہے, ندیم افضل چند صاحب نے کہا. تو ساتھ بیٹھے عامر ڈوگر صاحب نے کہا کہ آپ تو اس مکان کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں, آپ کے پاس عہدے ہیں نا, صدارت, جس صوبے میں حکومت نہیں وہاں پر گورنرشپ, چیئرمین شپ ہے سینٹ کی آپ کے پاس, آپ تو اس مکان کے بینیفیشری ہیں. آسمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کہ آپ تو مکان کے سب سے عام ستون ہیں. تو ندیم افضل چند صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ہم نہیں رہیں گے انشاءاللہ. یعنی ہم اس نظام کا ستون اور اس حکومت کا جو ستون ہے وہ ہم نے نہیں رہنا. اب یہ ناظرین اکرام ایک بہت بڑی چیز ہے, یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ کے بہت سے مطلب ہیں اور یہ بار بار پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کا لگاتار ریپیٹ کرنا کہ ٹک ٹاک نظام کولیپس کر رہا ہے, نظام کولیپس کر رہا ہے. اور یہ باضابطہ طور پر وکٹنگ گرنے والا معاملہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے کچھ وزراء بھی اب باتیں کر رہے ہیں, اور اب پیپلز پارٹی اگر یہ بات کر رہی ہے, آئی پی پی یہ باتیں کر رہی ہے, تو اس سے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. جے یو آئی, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, یوں لگ رہا ہے کہ شاید ایکشن ریپلے کی ہم طرف جا رہے ہیں. اس ٹائم پہ یہ سارے پی ڈی ایم میں تھے, پی ٹی آئی حکومت میں تھی, نون لیگ ان کے ساتھ تھی. اب نون لیگ حکومت میں ہے, پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہو گئی. تو کئی معاملات اس طرف تو نہیں جا رہے. اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور نظام کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہونے جا رہا ہے. یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.